بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سورۃ الفتح۔ اس سورت میں فتح کا ذکر ہے، یعنی صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا ہے، اور صلح حدیبیہ کی برکات اس کا تذکرہ کرنا اس سورت میں مقصود ہے۔ اس سے پہلے سورۃ القتال، سورۃ محمد، اس میں حکم تھا قتال فی سبیل اللہ کا، اور یہ اس کا مرکزی مضمون تھا۔ تو اب قتال کے نتیجے میں فتح حاصل ہوتی ہے، اس لیے ربط نمبر 1 تو یہ ہے کہ سورۃ محمد میں قتال کا حکم ہے، اور قتال کا نتیجہ وہ فتح ہے، یا صلح حدیبیہ کی صورت میں جو فتح ملی وہ ایک کامیابی ہے۔ تو قتال اور فتح کے درمیان کا ربط وہ واضح ہے۔ دوم یہ کہ سورۃ محمد میں منافقین کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، اس سورت میں دوسرے طریقے سے ان کے مزید احوال بیان ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ محمد میں مومنین اور مشرکین کے اوصاف کا تقابل بیان کیا گیا ہے، تو سورۃ الفتح میں منافقین اور مومنین کے صفات کے درمیان تقابل کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو جو مرکزی مضمون ہے یا خلاصہ ہے اور عنوان سورت ہے، وہ یہ کہ اس سورت میں 2 بشارتیں اور 2 خوشخبریاں دی گئی ہے۔ ایک خوشخبری کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی، اور دوسری خوشخبری کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا۔ یہ 2 خوشخبریاں اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ ان خوشخبریوں کے نتیجے میں پھر اس پر جو نتائج مرتب ہوئے اس کا اس سورت میں بیان ہے، اور وہ نتائج مرتب جو ہوئے وہ خلاصے صورت میں یوں ہے کہ ابتدائی جو 10 آیات ہے اس صورت کی، اس میں یہ 2 بشارتیں ہیں، اور ہر ایک بشارت کے 4 نتائج ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے، اس کے 4 نتائج کیا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ مغفرت اس کا پہلا نتیجہ، اس کا پہلا فائدہ۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ دوسرا فائدہ۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ تیسرا فائدہ۔ اور وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، یہ چوتھا فائدہ ہے۔ اللہ نے فتح عطا کی برائے مغفرت، برائے اتمام نعمت، برائے ہدایت،
اور برائے نصرت. 4 نتائج اس بشارت پر مرتب کیے گئے ہیں. دوسری بشارت جب ذکر ہوئی کہ هو الذی انزل السکینہ، سکون اور اطمینان، تو اس کی بھی 4 بشارتیں، 4 نتائج وہ ذکر کیے گئے ہیں. لیزدادوا ایمانا، تاکہ ایمان بڑھ جائے. نمبر 2 لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیں. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، نمبر 3 تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ منافقین کو سزا ہو. یہ 4 نتائج انزل السکینہ پر مرتب ہے. ان 10 آیات کا گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلح حدیبیہ کی صورت میں فتح عطا کی اور اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں جو سکون اور اطمینان نازل فرمایا، اس کے بڑے فوائد ہیں. یہ 8 فوائد ہیں جن پر تم غور کرو. پھر سورت کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت 18 تک، اس کا عنوان ہوگا قبائح المنافقین. منافقین کی ناکارہ خصلتیں ذکر ہوگی. شغلتنا اموالنا، وہ بہانے کرتے ہیں. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، دلوں میں نہیں ہے اور زبان سے کہتے ہیں. اور ان کے گمان یہ تھے کہ ایمان والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں ہوگی. وَزُيِّنَ ذَلِكَ، اسی طرح یہ 10 قبائح اس کے آیت نمبر 18 تک ان منافقین کے ذکر ہوں گے. پھر آیت نمبر 18 سے آخر سورت تک مومنین کی صفات ذکر ہو رہی ہے. 8 صفات ذکر ہوں گی مومنین کی. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یہاں سے ایمان والوں کی 8 صفات، 8 اوصاف اور خوبیاں. اور ساتھ میں آیت نمبر 26 میں ایک زجر ہے اور 27 میں ایک شبہ کا جواب ہے. تو یوں اس صورت میں بشارات، احوال المنافقین والمومنین، یہ اس صورت کا عنوان ہے اور یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. اس صورت کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ کے واقعے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد پھر اس صورت کی جو آیات ہیں اس کو اگر اسی تناظر میں پڑھیں گے تو صورت کی آیات کا جو مفہوم ہے وہ زیادہ سمجھ میں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ مدینہ میں آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں مکہ اور ایمان والے اور صحابہ ساتھ ہیں. تو نبی کا خواب تو عام خواب نہیں ہوتا، وہ تو ایک وحی ہوتی ہے. خواب تو دیکھ لیا لیکن بظاہر حالات ایسے نہیں تھے کہ جس میں مدینہ سے مکہ کی طرف جایا جائے. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے اور سن 5 ہجری میں تو غزوہ احزاب واقع ہوا ہے. ان سے تو بڑی دشمنی تھی، مقابلے تھے. ایسے میں یہ حکم کہ مکہ جایا جائے اور وہاں عمرہ کیا جائے بظاہر ظاہری اسباب میں ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خواب دیکھا تھا تو عمرے کا ارادہ کیا اور صحابہ کو حکم دیا تو صحابہ کرام تیار ہوئے. اب یہاں وہ منافقین
وہ کفار، وہ ایمان نہ رکھنے والے، وہ تو اس خیال میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم عمرے کے لیے اب یہاں سے نکل کر مکہ چلے جائیں، وہاں سے بھاگ کر آنے والے، ان سے مقابلے کرنے والے اب مکہ کیسے جائیں؟ یہ تو اس کا مطلب تو ڈائریکٹلی یہ ہے کہ اپنی جان ضائع کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ایمان عطا کیا تھا اس کا نتیجہ تھا کہ وہ اطاعت پر ہی چل رہے تھے، لہذا وہ تیار ہوئے اور 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ ارادہ لڑنے کا نہیں تھا تو مسلح بھی نہیں تھے، بس وہ جو ہر ایک صحابی نے اپنے ساتھ کوئی ایک تلوار لے لی جو عام عرب کے رواج کے مطابق تھا وہ تو تھا، لیکن غیر مسلح تھے، اور ساتھ میں قربانی کے جانور 70 اونٹ بھی ساتھ تھے، ان کے گلوں میں وہ قلادہ بھی ڈالا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ جانا جہاں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا امتحان تھا، وہاں پر قریش مکہ بھی ان حالات کے بارے میں سوچ کر سن کر بڑے حیران ہوئے کہ ایک طرف وہ حرم کی طرف آنے والے ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے، اور خاص کر یہ کہ وہ مہینہ بھی ذی القعدہ کا جس میں تو ویسے ہی لڑائی منع ہے، اگر ہم لڑیں گے روکیں گے تو پورے عرب کے لوگ اور دوسرے قبائل سب کہیں گے کہ یہ تو ایک اجارہ داری ہو گئی اور یہ تو حرم کی تعظیم کے خلاف ہے۔ لیکن اگر ہم انہیں نہیں روکیں گے تو پھر تو ہماری ناک کٹ سکتی ہے اور ہمارا رعب ختم ہو سکتا ہے، یہ تو گویا ہمیں مرعوب کرنا ہے۔ تو حمیت جاہلیہ وہ بھی تھی اور دوسری طرف روکنا بھی نہیں تھا، تو وہ بھی حیران تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کعب کے ایک آدمی کو خبر مخبر کے طور پر بھیجا تھا کہ حالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے پہ روانہ ہوئے تو عصفان مقام پر جب پہنچے تو وہاں خبر آئی ان کی طرف سے کہ قریش کے لوگ ذی طوا نامی مقام پر حملے کے ارادے سے پہنچے ہیں اور تمہارا راستہ روکنے کے لیے پہنچے ہیں۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کیا اور بڑی مشقت والے راستے پر چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جو کہ حرم کے بالکل متصل مقام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقام پہ بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ آئے معلوم کرنے کے لیے کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا ارادہ ہے۔ حالات دیکھ بھی لیے کہ سب کے پاس قربانی کے جانور ہیں اور غیر مسلح ہے، آپ نے وضاحت کر دی کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو بدیل سمجھ گیا، تو انہوں نے پھر قریش والوں کو مشورہ دیا کہ ان کا راستہ نہ روکیں اور ان کو جانے دے کہ یہ اپنا عمرہ کر لیں اور ان کا ارادہ کوئی لڑنے کا نہیں۔ لیکن قریش کے لوگ نہ مانے، بدیل کا مشورہ انہوں نے نہیں مانا۔ قریش نے کیا یہ کہ احابیش جو قبائل عرب کے کا ایک مجموعہ تھا، اس کو احابیش کہتے ہیں، ان کا ایک سردار تھا، وہ سردار حلیس بن علقمہ، ان کو بھیجا کہ تم لوگ چلے جاؤ اور ان کو روکو،
اس کے لیے آمادہ کرو. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ احابیش والے قبائل عرب کے یہ سردار ہے، جب ان کے ساتھ ان کی کوئی بات نہیں بنے گی تو پھر یہ سارے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے. تو حلیس بن علقمہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تاکہ آپ کو واپس کرنے پر آمادہ کرے. لیکن جب انہوں نے حالات خود دیکھیں تو ان کی بھی یہ رائے بنی کہ روکنے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، مسلح لوگ نہیں ہیں اور حرم کے احترام میں آئے ہیں تو آ کر عمرہ کر لیں گے، چلے جائیں گے. تو انہوں نے صاف بتا دیا قریش والوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ اس میں حمایت نہیں کرتے، یہ حرم ہے، سب کا ہے، اس کی تعظیم ہے، یہ آ کے اپنا عمرہ کر کے چلے جائیں گے. اور وہ لڑنے کے لیے آ نہیں رہے، حالات ہم نے دیکھ لیے. تو یہاں سے بھی جب قریش مایوس ہوئے تو قریش نے پھر عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا اپنی طرف سے ایک نمائندہ اور ایلچی کے طور پر. اور انہوں نے جب وہاں حالات دیکھے اور کہا کہ تم کیوں آئے ہو، کیا غرض ہے، تو ان کو بھی وہی جواب دیا جو بنو خزاعہ کے سردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ہم تو لڑنے نہیں آئے. اور عروہ بن مسعود ثقفی نے وہاں کا جو حال بیان کیا، کہنے لگے کہ میں تو قیصر و کسریٰ اور نجاشی اور کہاں کہاں گیا ہوں، لیکن میں نے ان بڑے بادشاہوں کے لیے بھی ان کے ماننے والوں میں، تابعداروں میں وہ عقیدت نہیں دیکھی جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھی کہ آپ کے وضو کا پانی بھی وہ اپنے ہاتھوں سے لے کر اپنے جسم پر ملتے تھے. تو اپنے تاثرات جو انہوں نے بیان کیے وہ بھی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے اور وہ صحابہ کرام کی عظمت پر دلیل ہے. اور اس پر دلیل ہے کہ امت محمدیہ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کو اپنے پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. بہرحال عروہ کا یہ معاملہ تو چلتا ہی رہا اور وقتاً فوقتاً آپ کا وہاں قیام رہا حدیبیہ مقام پہ، جس کو شمیسی کہتے ہیں، اور ایلچیوں کا آنا جانا رہا. قریش کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا کام یہ لوگ کر لیں کہ ہمیں بہانہ ملے ان پر حملہ کرنے کا. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ان کو اشتعال دلائیں. چنانچہ ان پر کچھ لوگوں کی طرف سے حملے بھی ہوئے، چھاپے مارے گئے، کبھی 50 لوگوں کے وہ گرفتار ہوئے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا. پھر کچھ اور 80 لوگ تھے، انہوں نے چھاپا مارا، گرفتار کیے صحابہ نے ان کو، تو آپ نے ان کو بھی چھوڑ دیا. ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ حکمت تھی، یہ صبر تھا، اور صحابہ منظم رہے، صبر میں رہے. تو اب حالات یہ ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ایلچی کے اور سفیر کے اور اپنے نمائندے کے ان کے پاس بھیجا کہ وہ ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم یہاں سے عمرہ کرنے آئے ہیں، پھر ہم واپس چلے جائیں گے، لڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. حضرت عثمان چلے گئے تو وہ قریش نے ان کو روک دیا. ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. اب تو معاملہ مختلف ہو گیا. اب صرف یہی نہیں تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہونے نہیں دے رہے، بلکہ سفیر کو قتل کر دیا. اطلاع یہ آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے ان 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی اور جہاد پر بیعت لی کہ اب ہم نے لڑنا ہے اور ڈٹنا ہے اور چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو. ادھر قریش کو یہ اطلاع ملی ہوگی، انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا. تو یہاں بیعت تو ہو گئی، بیعت رضوان، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں.
لیکن وہ افواہ غلط نکلی. تو حضرت عثمان آئے اور پھر قریش کی طرف سے صلح کی خاطر ایک وفد آیا سہیل بن عمر کی سرگردگی میں، اور انہوں نے آ کر صلح کیا. اور وہ صلح، اس کے نکات یہ طے ہوئے کہ اس سال تم عمرہ نہیں کرو گے. اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے چلیں عمرہ کر لیں، لیکن اس سال نہیں کرو گے، تم عمرہ کرنے اگلے سال آؤ، 3 دن رہو گے اور پھر 3 دن کے بعد تم چلے جاؤ عمرہ کرو، لیکن اس سال تمہیں اجازت نہیں ملے گی. یہ شرط آپ نے منظور کر لی، ٹھیک ہے. دوسری یہ شرط بھی طے ہوئی کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ بندی ہوگی، نہ ظاہراً نہ خفیہ کوئی جنگ نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ بھی طے ہوا کہ اگر قریش کی طرف سے کوئی مومن ایمان لا کر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو وہ اس کو ہمیں واپس کریں گے، لیکن اگر ایمان والوں کی طرف سے کوئی آئے گا تو ہم وہ واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر دیا. اور باقی یہ بھی شرط تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی کا بھی حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا تو انہیں اختیار ہوگا. یہ شرائط طے پا گئی. ایمان والوں اور ان میں سے بیشتر اکثر صحابہ ان میں اضطراب تھا، پریشانی تھی. یہ شرائط اس میں انہیں لگ رہا تھا کہ یہ شرائط ٹھیک نہیں ہے اور اس میں نا انصافی ہے، مساوی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی جائے گا تو وہ واپس نہیں کرے گا اور ان کا آئے گا تو ہم واپس کریں گے. یہ مسلمانوں کو نہیں لگا. تو کئی وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑا اضطراب اور بڑی بے چینی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم واپس جائیں گے تو یہ تو ایک طرح ہماری ناکامی ہے. ہماری ناکامی بھی، ذلت بھی، ان کی یہ شرط بھی مان لی، ان کے مومنین آئیں گے، ہم اپنے انہی مومنین کو واپس کریں گے. تو یہ کس قسم کا صلح ہے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا. یہاں پر یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے. اب ایمان والے تھے اضطراب میں مگر خاموش ہی تھے اور حیران بھی تھے، بے چین بھی تھے. خاص کر جب اس موقع پر ابو جندل رضی اللہ عنہ جو کہ سہیل ابن عمر کا ہی بیٹا تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، قید سے واپس وہ بچ کر وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایمان والوں کے پاس. تو نقد ہی انہوں نے کہا کہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کرو، یہاں تو شرائط ہماری یہ طے ہوئی ہے، اگرچہ ہم نے بھی لکھی نہیں ہے لیکن طے ہو چکی ہے. تو ان پہ تشدد کے آثار تھے. مومن تھا، مومن بن کر آئے تھے، لیکن ان شرائط کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو حوالہ کر دیا. تو یہ ایمان والوں کے اضطراب اور بے چینی میں جلتی پر تیل کے مانند ہوا. اب مزید اضطراب بڑھا. تو اب ایمان والے جب یہاں سے یہ شرائط دے کر واپس ہوئے تو راستے میں ہی اس سورت کا نزول ہوا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے ایمان والو، تم تو سمجھتے ہو کہ ہم ناکام ہوئے، لیکن ہم نے تمہیں ایک بہت بڑی فتح عطا کر دی. بظاہر تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ شرائط مناسب نہیں ہے اور یہ کمزوری ہے اور یہ مرعوبیت اور مغلوبیت ہے اور یہ ناکامی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
ہم نے آپ کو کامیابی عطا کی ہے، یہ ناکامی نہیں، اس کے جو دور رس نتائج ہیں، اس کے جو برکات ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ بہت عظیم ہیں۔ اور وہ عظیم ثمرات اس کے کیا ہیں؟ جب ان کے ساتھ معاہدہ طے ہوا اور اگلے سال ہم آئیں گے، گویا کہ بحیثیت ایک ریاست کے انہوں نے ایمان والوں کو تسلیم کر لیا۔ پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ باغی ہے، خارجی ہے، نکل گئے ہیں، اب باقاعدہ بیٹھ کر انہوں نے گویا کہ یہ طے کر لیا کہ ہاں ہم ایک فریق ہے اور تم ایک دوسری فریق ہو، قبائل میں سے کوئی بھی ہمارا ساتھ دے یا ان کا ساتھ دے۔ اس سے یہ تاثر کیا کہ یہ باقاعدہ ایک فریق بھی ہیں اور اسلامی ریاست کو تسلیم کیا گیا، یہ اس کا ایک بڑا فائدہ۔ اور پھر 10 سال تک جو پرامن زندگی مسلمانوں کو ملی، اور اس کے نتیجے میں یہاں سے تھوڑا سکون اور آرام میں ہو کر مدینہ جنوب کی طرف سے جب آرام میں ہوا تو شمال میں اور وسط عرب میں خیبر اور تبوک اور واد القریٰ اور اس طرح کے جو مہمات تھی اس میں مسلمانوں کو غلبہ اور کامیابی ملی، اور بہت کچھ کامیابیاں وہاں سے نصیب ہوئی۔ تو یہاں سے ان کا کچھ وقت کے لیے پرامن دینا بڑا ضروری تھا، اور ایسے میں اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی، لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام پھیل گیا۔ اسلام کی اشاعت کے لیے ایک اتنا مناسب موقع ملا، فراہم ہوا کہ جس کے نتیجے میں بعد میں اب تو یہ 1400 آئے ہیں، فتح مکہ میں 10,000 آ گئے، 1400 کے 10,000 ہو گئے۔ یہ اشاعت اسلام کا بڑا نادر موقع تھا، اور مدینہ کے اندر بھی مسلمانوں کو اپنی اسلامی ریاست، اسلامی تہذیب اور تمدن کو پورے عروج پر اتمام کے ساتھ منظم کرنے کا موقع مل گیا، اور مسلمانوں کی ایک پوری معاشرتی زندگی اور اتمام میں دین اور اکمال دین، اس کے لیے ایک موقع فراہم ہوا۔ تو یہ اور اس قسم کے بڑے فوائد تھے۔ یہ شرط جو انہوں نے رکھی کہ ہمارا کوئی ساتھی آئے گا تو تم واپس کرو گے، اور اگر تمہارا کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی کافر مشرک بن کے چلا جائے اور وہ بھاگ جائے تو وہ مسلمانوں کے تو کسی کام کا نہیں ہے، اور ان کی طرف سے اگر کوئی آ جائے وہ اہم تو ہے، لیکن وہ اگر وہاں جائے گا تو اس سے اسلام اور پھیلے گا، اسلام کا فائدہ ہوگا، وہاں پہ بھی اسلام کی ترویج کا کام ہوگا، اور اللہ چاہے گا تو کوئی اور راستہ ان کے لیے نکال دے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ابو بصیر ایک صحابی جب مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ان کو واپس حوالے کیا تو مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے واپسی میں وہ نکل بھاگا، اور نکل بھاگ کے جو ہے وہ ایک مکہ سے جو راستہ جاتا ہے ساحل کا، اس پر وہاں پر جا کے وہ اس نے ڈیرا ڈال دیا، اور جو بھی یہاں سے بھاگ کے مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ شریک ہوتا، اور وہ راستے پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہاں آ گئے، اور اسی طرح یہ ان کے لیے مزید قریش والوں کے لیے اتنا درد سر بن گیا کہ انہوں نے خود ہی گزارش کی کہ یہ جو لوگ ہیں ساحل سمندر پر بیٹھے ہوئے ان کو اپنے ساتھ پاس بلا لو۔ تو نتائج جو بات میں اس کے مرتب ہوئے، اس میں اسلامی نظام زندگی اور غلبہ اسلام کے لیے راستہ جو ہموار ہوا، وہ اگر لڑتے لڑتے ہوتا اور بغیر صلح کے ہوتا تو پھر اس طرح اتنی کم مدت میں اسلام کو وہ غلبہ نہ ملتا جتنا کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اسلام کے غلبے کے لیے اور اعلاء دین کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ تو ادھر اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مدینہ میں بھی مکمل ہوتا رہا، اور پھر غلبہ دین اور فتح مکہ کے لیے بھی یہ پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یوں فتح مکہ
در حقیقت فتح وہ صلح حدیبیہ کو قرار دیا گیا۔ تو مسلمانوں کو تو حیرت و تعجب تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ رسول برحق نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس قسم کی شرائط کیوں رکھ رہے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا تو آپ اس پر راضی ہوئے۔ اور یہ سوال بھی مسلمانوں نے کیا کہ اللہ نے تو آپ کو خواب دکھایا تھا، تو اس کا کیا ہوا؟ آپ تو واپس جا رہے ہیں، ہم نے تو عمرہ نہیں کیا، خواب تو پورا نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ خواب میں یہ نہیں دکھایا تھا کہ اسی سال ہم نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنا دکھایا تھا تو عمرہ کریں گے تو اگلے سال آ جائیں گے، کر لیں گے، خواب پورا ہو گیا۔ اسی سال جانا یہ خواب میں نہیں دکھایا گیا تھا، لہذا خواب کی بھی تکمیل ہوگی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے مسلمانوں پر سکون اور اطمینان نازل فرمایا، یہ در حقیقت اس واقعے میں جو مسلمانوں کا صبر و استقامت ہے اور مسلمانوں کو اس صلح حدیبیہ سے جو فوائد اور جو نعمتیں اور جو برکات و ثمرات نصیب ہوئی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے فتح عطا کی آپ کو، فتح کھلی، مراد صلح حدیبیہ ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تجھے تیری اگلی اور پچھلی خطائیں، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کر دے اللہ اپنی نعمت کو تجھ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور رہنمائی کر دے تیری سیدھے راستے کی، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کر دے اللہ تیری مدد زبردست۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، یہ فتح کے نتیجے میں یہ 4 فوائد حاصل ہوئے۔ ایک لیغفرہ، دوسرا یتمہ، تیسرا یہدیکا، اور تیسرا ینصرکا، 4 فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا، یعنی آپ کا جو غلبہ اسلام کے لیے کاوش ہے، اس میں اگر کسی قسم کی کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اس غلبہ اسلام کو طول مل سکتا ہے، اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں وہ ساری کمزوریاں دور ہو گئی اور اسلام کے غلبے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، اور ان کمزوریوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم نے سورۃ محمد میں جو آیت گزری ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہاں اس مغفرت اور پیغمبر کی طرف ذنب کی نسبت کی پوری تحقیق بیان کر دی تھی۔ مراد امت ہے، امت کی کمزوریاں اور گناہ ہے، لیکن خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آپ کی وہ اجتہادی لغزشیں اور صورتاً خطائیں مراد ہیں جو کہ گناہ نہیں ہیں، اور اس کی ماہیت اور حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس صلح کے نتیجے میں وہ تمام تر کمزوریاں، وہ خطائیں، وہ لغزشات وہ دور ہو گئی، اللہ نے ختم کر دی، جس کی وجہ سے غلب دین میں کچھ طوالت ہو سکتی تھی۔ اللہ نے کم وقت میں اسلام کو غلبہ دینے کے لیے آپ کو یہ فتح عظیم اور صلح حدیبیہ کی صورت میں یہ فتح عطا کی۔ تو یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ اس کا وہ پہلا فائدہ ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ اپنی نعمت کو تجھ پر پورا کر دے، اعلاء دین کی نعمت، اسلامی تہذیب اور تمدن
اور مسلمانوں کے معاشرے کا کمال، اس نعمت کو اللہ اتمام تک پہنچا دے۔ نعمت تو اللہ نے کی ہے نبوت اور رسالت اور کتاب کی صورت میں، لیکن اس کا اتمام، اس کا غلبہ، اس کو ایک پورا عملی تہذیبی صورت، یہ اتمام نعمت ہے جو اس آیت میں مراد ہے۔ اور اللہ تعالی ہدایت دے تجھے سیدھے راستے کی، یعنی اسی ہدایت والے راستے پر تجھے مزید مضبوط کر دے، اور یہ رہنمائی اور ہدایت آپ کی ایسی ہو کہ جس میں تمہاری مزاحمت نہ ہو اور مضرت دفع ہو جائے اور مغلوبیت ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس کو صراط مستقیم کی ایسی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا جس ہدایت میں مغلوبیت منفی ہو۔ تو وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہدایت تو آپ کو ملی ہی ہے، لیکن اسی ہدایت کو اس طرح بنانا کہ مغلوبیت بھی ختم ہو جائے، یہ اور مضبوط ہو جائے، یہ ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور اللہ نے آپ کو ایسی مدد دی کہ جو مدد عزیزہ ہے، عزیزہ کا معنی زبردست مدد، کہ جس کے بعد پھر کمزور ہونا کوئی نہ ہو، وہ عزیز ہے، اور وہ بے مثال مدد ہے کہ جو آپ کے ساتھ اللہ کی وہ نصرت ہے کہ جس کے نتیجے میں کم وقت میں ایک بہت عظیم فائدہ ہوا اور غلبہ دین کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ اس کو نصر عزیز کہا ہے کہ یہ زبردست غلبہ ہے اور زبردست مدد ہے۔ آخر دعوانا